کیا واقعی؟ راجا نے عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، اس خوبصورت لڑکی کو میں نے اس وقت قدیم دیکھا تھا جب اس کمرے کے تہہ خانے سے مجھے جواہرات والا صندوقچہ ملا تھا۔ یہ قدیم تحریر جسے میں تقریباً پڑھ چکا ہوں، ابھی یہ بھی اسی کے متعلق تھی۔ بڑی حیرت انگیز کہانی ہے راجا، سنو گے تو یقین نہیں کرو گے، پروفیسر وقار نے جواب دیا۔ نہیں وقار، اب میں تمہاری ہر بات پر یقین کرنے کو تیار ہوں، خدا کے لیے جلدی بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ راجا نے بے تابی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ پروفیسر وقار کوئی جواب دیتا، چوڑیوں کی کھنک جیسے آواز سن کر وہ دونوں چونک گئے۔ ان کی وہ آواز ایسی ہی تھی جیسے جل ترنگ بج اٹھے ہوں۔ ان دونوں نے بیک وقت آواز کی سمت دیکھا۔ ایک بہت بڑے پتھر کی آڑ سے حسن و رعنائی کا مرقع برآمد ہوا، جسے دیکھ کر راجا پر بدحواسی طاری ہو گئی۔ پروفیسر وقار کی آنکھوں میں بھی چمک ابھر آئی۔ بلا شبہ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ کھنڈرات کے تہہ خانے میں دیکھ چکا تھا۔ چمکیلے ذرات سے جنم لینے والا حسن۔ وہ لڑکی پروقار انداز میں قدم اٹھاتی ہوئی انہی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فضا میں گنگناہٹ سی تھی۔ وہ دونوں سحر زدہ انداز میں بے حس و حرکت کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ اس کی نظریں ان دونوں کے چہروں سے پھسلتی ہوئی میز پر پہنچ گئیں، جہاں سیاہ چمڑے کا وہ ٹکڑا اور دیگر کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر پروفیسر وقار کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر انتہائی دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ وہ چند لمحے ستاروں جیسے روشن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر جس طرف سے آئی تھی اسی طرف کو واپس چل پڑی۔ چند سیکنڈ بعد ہی اس کا وجود ایک روشن ہیولے میں تبدیل ہو کر تاریکی میں معدوم ہو گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ راجا ہکلایا۔ اس لڑکی کے حسن نے اسے بدحواس کر دیا تھا۔ ایسا راز جس کا انکشاف پوری دنیا کو چونکا دے گا، پروفیسر وقار نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تم اس تحریر کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ راجا نے اصل موضوع کی طرف متوجہ کیا۔ ہاں، ایک انتہائی دلچسپ اور قابل یقین کہانی ہے، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تم اس کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ پروفیسر وقار نے میز پر بکھرے ہوئے کاغذات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کون کافر انکار کر سکتا ہے؟ لیکن کچھ بتاؤ تو صحیح۔ راجا میز کی دوسری طرف ایک کرسی پر جم گیا۔ پروفیسر وقار نے میز پر بکھرے ہوئے کاغذات اٹھا کر ان کی ترتیب درست کی، پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہنے لگے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب منگولیا کا ایک جابر اور سفاک حکمران چنگیز خان دہشت اور بربریت کی علامت بن کر انسانی خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ قدیم بلوچستان کی تاریخ بھی یہ شہادت فراہم کرتی ہے کہ چنگیز خان کے قدموں نے اس خطے کے بعد علاقوں کو بھی اپنے قدموں تلے روند ڈالا تھا۔ خسدار کے قریب چنگیز خان کی گزرگاہ کو اب بھی خونی پٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر سمندر اس کی راہ میں حائل نہ ہوتا تو تباہی و بربادی کا یہ دیوتا شاید خون کی حویلی کھیلتا ہوا دنیا کے آخری سرے تک پہنچ جاتا۔ چنگیز خان کے لشکر میں اس کی سلطنت کے مختلف علاقوں کی نمائندگی کرنے والے سردار بھی شامل تھے۔ ہر سردار کے ساتھ اس کا اپنا حرم بھی تھا۔ چنگیز خان کو جس سردار کے حرم کی جو عورت پسند آتی اسے اپنے خیمے میں طلب کر لیتا، اور کسی سردار کو انکار یا عذر کی جرأت نہ ہوتی۔ لوئی کان اپنے صوبے کا حکم اعلیٰ تھا۔
وہ بھی اپنے اہل و عیال سمیت چنگیز خان کا شریک سفر تھا۔ خوبصورت بیوی کے علاوہ ایک حسین بیٹی کا باپ بھی تھا۔ یانگشو 15 برس کی ہو چکی تھی۔ اس کے حسن و شباب کا شہرہ پورے لشکر میں پھیل رہا تھا۔ لوئی کان کو یہ فکر دامنگیر تھا کہ اس کی بیٹی کے حسن کا چرچا چنگیز خان کے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جب لشکر کہیں پڑاؤ ڈالتا تو وہ اپنا خیمہ لشکر کے آخری حصے میں نصب کرتا تاکہ اس کی بیٹی چنگیز خان کی نظروں میں نہ آ سکے، لیکن وہ اس راز کو زیادہ عرصہ تک چھپا نہ سکا کہ اس کے خیمے میں چاند کی کرنوں سے تراشا ہوا حسن و رعنائی کا ایک چلتا پھرتا مجسمہ بھی موجود ہے۔ خسدار کے قریب پڑاؤ کے دوران چنگیز خان افتادے حصے میں پہنچ گیا۔ زمین کے اس چاند کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے فرمان جاری کیا کہ یانگشو کو آج رات اس کے خیمے میں پہنچا دیا جائے۔ لوئی کان اٹھا مگر زبان کھولنے کی جرأت نہ کر سکا۔ لوئی کان کا تعلق تبت کے علاقے سے تھا۔ یہاں کسی قسم کی عبادت کا تصور بھی موجود تھا۔ پوٹالہ میں ان کا سب سے بڑا معبد تھا جسے پوٹالہ محل کہا جاتا تھا۔ روایت کے مطابق حاکم اعلیٰ کی پہلی بیٹی کو معبد کی امانت سمجھا جاتا تھا۔ 16 سال کی عمر تک ماں باپ کو لڑکی کی پرورش کا حق حاصل تھا۔ 16 سال کی عمر کو پہنچتے ہی اپنی بیٹی معبد کی نگرانی میں دینا پڑتی تھی۔ ایسے موقع پر ایک بہت بڑا جشن منایا جاتا تھا اور لڑکی کو معبد کے پجاریوں کی نگرانی میں پوٹالہ محل بھیج دیا جاتا تھا۔ یانگشو 15 برس کی ہو چکی تھی اور اس مہلت میں صرف 1 سال باقی تھا۔ چنگیز خان سے بغاوت کا مطلب تھا انتہائی بھیانک اور اذیت ناک موت، لیکن اس کے باوجود لوئی کان نے یہ دوسرا راستہ ہی اپنانے کا فیصلہ کر لیا اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی اپنی بیوی اور یانگشو کو لے کر خاموشی کے ساتھ لشکر سے نکل گیا۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ اس کے فرار کا علم ہوتے ہی چنگیز خان اپنے لشکر چاروں طرف پھیلا دے گا۔ اس کے وحشی سوار سے چوہے کی طرح اسے پکڑ لیں گے، لیکن ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید اسے اجنبی دیس کے پہاڑ اسے پناہ دے دیں۔ کئی روز مسلسل سفر کے بعد بالآخر جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی تلاش کا سلسلہ ختم کر دیا ہوگا تو اس نے پہاڑوں میں ایک محفوظ جگہ دیکھ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ان دنوں قریب ہی ایک قبیلہ آباد تھا جو خود بھی چنگیز خان کے خوف سے پناہ کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ لوئی کان نے ان سے تعلقات قائم کر لیے اور اسی جگہ کو اپنی رہائش کے لیے منتخب کر لیا۔ دن بیت رہے تھے۔ لوئی کان کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اس نے 16 برس کی عمر کو پہنچ کر یانگشو کو پوٹالہ محل نہ پہنچایا تو وہ تا ابد ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا جس سے نجات دلانا آسان نہ ہوگا۔ لیکن چنگیز خان کا خوف اس کے دماغ پر مسلط تھا۔ اسے وقتاً فوقتاً اطلاع مل رہی تھی کہ چنگیز خان کے وحشی سوار اسے دنیا بھر میں تلاش کر رہے ہیں۔ سواروں کے چند دستے اس صوبے کی طرف بھی روانہ کر دیے گئے تھے جہاں کا وہ حاکم اعلیٰ تھا۔ ایسی صورت میں پوٹالہ محل کا رخ کرنا اذیت ناک موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ لوئی کان کی کفیت اس شخص کی تھی جو بنور میں پھنس گیا ہو اور بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو۔ اب اس کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ بیٹی کی روح کو زیادہ عذاب سے بچانے کے لیے اس کی لاش پوٹالہ محل پہنچا دے۔ اس کی لاش تو پوٹالہ محل میں رہے گی مگر روح اس وقت تک انہی ویران اور سنگلاخ پہاڑوں میں بھٹکتی رہے گی جبکہ ایک خاص عمل کے ذریعے اسے عذاب سے نجات نہ دلائی جائے، اور یہ عمل وہ خود نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے شرط یہ تھی کہ آئندہ نسل کا کوئی شخص
یہ عمل کرے اور یانگ شو کی روح کو اس عذاب سے نجات دلائے۔ لوئی کان نے شہزادی یانگ شو کو ایک متعمد خاتمہ کو کچھ ہدایات دی اور چنگیز خان کے سواروں کے خوف کے باوجود بیٹی کی لاش کو لے کر پوٹالہ محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پروفیسر وقار خوش ہو کر راجہ کی طرف دیکھنے لگا، جو پوری توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی، لیکن ان دونوں کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ اوہ، تو یہ شہزادی یانگ شو کی روح تھی، کاش ہم اسے اس عذاب سے نجات دلا سکیں۔ راجہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں، پروفیسر وقار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس تحریر کے مطابق ہمیں پوٹالہ محل جانا ہوگا، جہاں کوئی پرسرار ہستی ہماری رہنمائی کرے گی۔ اس تحریر کے ساتھ برآمد ہونے والے جواہرات زادراہ کے طور پر رکھے گئے تھے، اور تحریر میں وعدہ کیا گیا ہے کہ شہزادی یانگ شو کو روح کو عذاب دلانے والے کو اتنا بڑا خزانہ انعام میں ملے گا کہ کوئی بڑے سے بڑا شہنشاہ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہم پوٹالہ محل ضرور چلیں گے وقار، راجہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس کے ذہن میں یانگ شو کی روح کو عذاب سے نجات دلانے سے زیادہ اس خزانے کا خیال تھا جس کا اس تحریر میں وعدہ کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ہمارا کوئی کام نہیں، ہم حکام کو اپنی ناکامی کی رپورٹ پیش کر دیں گے۔ اگرچہ وہ سرنگ دریافت کر کے ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن جب تک اصل بات نہ بتائی جائے اس میں ناکام رپورٹ ہی کہوں گا، اور ظاہر ہے رپورٹ میں یہ ساری باتیں نہیں کی جا سکتی کیونکہ کوئی بھی ہماری بات کا یقین نہیں کرے گا، پروفیسر وقار نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ جواہرات بھی ہمارے قبضے میں رہیں گے۔ راجہ کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی اور وہ اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف چل دیا۔ پروفیسر وقار بھی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ کرسی سے اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس کا ذہن مختلف خیالات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے جب مزدوروں کو کیمپ اٹھا دینے کی ہدایات جاری کی تو وہ حیران رہ گئے، لیکن انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اس کی ہدایات پر عمل شروع کر دیا۔ تبت پہنچنے کے لیے انہوں نے وادی چترال کا راستہ اختیار کیا تھا۔ سرحد عبور کرتے ہی انہیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ مشکلات ایسی نہ تھی جن پر قابو نہ پایا گیا ہو۔ ان کے سامنے تحت نگاہ ایک چٹانی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ بعض پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف جمی ہوئی تھی۔ ان کی جیپ ناہموار راستوں پر آگے بڑھتی رہی، لیکن ایک مقام پر پہنچ کر اس نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بہت طویل اور کھٹن راستہ اختیار کیا، یہاں تک تو وہ جیپ پر پہنچ چکے تھے، لیکن اس سے آگے جیپ کی بجائے گھوڑوں یا خچروں پر سفر کرنا تھا، اور اس طرف سے آنے کی بجائے میلانگ کا راستہ اختیار کرتے تو انہیں سفر کی زیادہ سہولتیں فراہم ہو سکتی تھیں۔ میلانگ کا رخ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کم از کم 300 میل کا اضافی سفر کیا جائے۔ پروفیسر وقار نے میلانگ Come and fly away with me. Come and fly away.